میں نے پہلی بار یہ کلام آج پڑھا تھا، آج پڑھا تھا۔ محفل مقبول ہوئی ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں۔ تیرے دیوانے دیوانگی میں میری فرمائش تھی ان سے اس کلام کی، وہ یہ ڈر کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ میں اٹھ کے جا رہا ہوں۔ واقعی انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے پڑھتے بھی ہیں اور لکھتا بھی اپنے ہی ہے، اور جب کسی غیر کا پڑھتے دوسرے کا مطلب پڑھتے ہیں اپنے کے علاوہ تو بہت بڑے کا پڑھتے ہیں۔ انہی کے کلام، انہی کے قلم اور انہی کی زبان سے۔ میری خواہش اس لیے بھی تھی کہ شروع سے اب تک مدینہ مدینہ ہوا ہے، میں چاہتا تھا کہ پھر سے آخر میں مدینہ مدینہ ہو جائے۔ آواز نکھرنے لگتی ہے، لہجے میں کھنک آ جاتی ہے۔ آواز نکھرنے لگتی ہے، لہجے میں کھنک آ جاتی ہے۔ سینے سے نکل کر نعت نبی جب ہونٹ تلک آ جاتی ہے۔ سرکار کا روضہ دیکھتے ہی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ دل پاؤں سے آگے چلتا ہے جب ان کی سڑک آ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، ٹریبل تھوڑا سا بڑھاؤ، سنیے۔ تیرے دیوانے دیوانگی میں، تیرے دیوانے دیوانگی میں راستوں کی طرف دیکھتے ہیں، تیرے دیوانے دیوانگی میں، تیرے دیوانے دیوانگی میں راستوں کی طرف دیکھتے ہیں، تیرے دیوانے دیوانگی میں، تیرے دیوانے دیوانگی میں راستوں کی طرف دیکھتے ہیں، تیرے دیوانے دیوانگی میں راستوں کی طرف دیکھتے ہیں، جو مدینہ نہیں جا سکے وہ، جو مدینہ نہیں جا سکے وہ حاجیوں کی طرف دیکھتے ہیں، جو مدینہ نہیں جا سکے وہ حاجیوں کی طرف دیکھتے ہیں، جو مدینہ نہیں جا سکے وہ تیرے دیوانے دیوانگی میں راستوں کی طرف دیکھتے ہیں، جو مدینہ نہیں جا سکے وہ، جو مدینہ نہیں جا سکے وہ حاجیوں کی طرف دیکھتے ہیں، جو مدینہ۔ پوری رات میں جو شعر پڑھا ہوں مجسم میرے مدینے کے ساتھی ہیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں کہ کرم سے رحمتوں سے استفادہ کر لیا میں نے، سن کے بتانا، کرم سے رحمتوں سے استفادہ کر لیا میں نے، میری اوقات سے تھوڑا زیادہ کر لیا میں نے، میرے مولا میری جذبات کی تو لاج رکھ لینا، غریبی میں مدینے کا ارادہ کر لیا میں نے۔ مدینہ نہیں جا سکے وہ، جو مدینہ نہیں جا سکے وہ حاجیوں کی طرف دیکھتے ہیں، جو مدینہ نہیں جا سکے وہ تیرے دیوانے دیوانگی میں راستوں کی طرف دیکھتے ہیں، جو مدینہ نہیں جا سکے وہ، جو مدینہ نہیں جا سکے وہ حاجیوں کی طرف دیکھتے ہیں، جو مدینہ نہیں جا سکے وہ ایک حبشی کی تاریخ پڑھ کر جذبہ عشق زندہ ہوا ہے، ایک حبشی کی تاریخ پڑھ کر جذبہ عشق زندہ ہوا ہے، ایک کرنی کی باتیں سنی تو، ایک کرنی کی باتیں سنی تو
عاشقوں کی طرف دیکھتے ہیں، ایک کرنے کی باتیں سنی تو عاشقوں کی تکبیر۔ سلامت سلامت کبھی بولے نہ بولے، مدینہ جانے کی جب بات آئے تو ضرور بولا کیجیے، ہر دعا میں مانگا کیجیے اللہ سے، مولا مرنے سے پہلے ایک بار مدینہ دیکھا دے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ ایک بار اس نیت سے ہاتھ اٹھاؤ کہ حضور ہم بھی مدینہ آنا چاہتے ہیں، ذرا محبت سے کمیٹی والوں نعرہ رسالت، ذکر شہر مصطفیٰ، آرزو شہر مصطفیٰ، تم نے پڑھ کے یار مقبول کشل کود بہت آپ کو ذرا دل لگا کے آپ سے ایک بار پورا مصرع جن کو مدینے جانا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے پڑھو۔ جو مدینہ نہیں جا سکے وہ، جو مدینہ نہیں جا سکے وہ، حاجیوں کی اللہ کرے کوئی ماں کا بیٹا ایسا نہ ہو جس کی زبان نہ کھلے۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے اونچی آواز میں، جو مدینہ نہیں جا سکے وہ، حاجیوں کی جو مدینہ نہیں جا سکے وہ، 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 عشق سرکار میں جل گیا ہے، میرے صدیق کا دل بڑا ہے، عشق سرکار میں جل گیا ہے، میرے صدیق کا دل بڑا ہے، درد جن کو ملا ہے نبی کا، درد جن کو ملا ہے نبی کا، دل جلوں کی طرف دیکھتے ہیں، درد جن کو ملا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو مدینہ نہیں جا سکے وہ، حاجیوں کی ماشاءاللہ۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، راہ مدینے جا سکتی ہے، دنیا غم سے الجھا مت کر، آہ مدینے جا سکتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں جو مدینہ نہیں جا سکے وہ، حاجیوں کی۔ مانیے اب ایسا لگ رہا ہے کہ محفل بھی کامیاب ہوتی ہے، محفل کسی وقت بلندی چڑھتی ہے، کسی وقت محفل مقبول ہوتی ہے، یہ محفل کی مقبولیت کا وقت ہے۔ حیا کی گود میں خود کو چھپا کے بیٹھتے ہیں، مفتی صاحب حیا کی گود میں خود کو چھپا کے بیٹھتے ہیں، حیا کی گود میں خود کو چھپا کے بیٹھتے ہیں، یا رسول اللہ کرم کے مارے تیرے در پہ آ کے بیٹھتے ہیں، وہ جن کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتے لوگ در رسول پہ گردن جھکا کے بیٹھتے ہیں، وہ جن کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتے لوگ، وہ جن کے سامنے نظریں۔ کمیٹی والے بیٹھے ہیں، آپ نے محفل سجائی، مدینہ بہت یہاں سے دور ہے نا، لیکن آپ نے محفل سارے کمیٹی والے بیٹھے مطلب سن کے بتا، جو مدینہ نہیں جا سکے وہ، حاجیوں کی۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو مدینہ نہیں جا سکے وہ، کچھ تو آنکھوں میں سرما لگائے،
کچھ تو آنکھوں کو دلہن بنائے، ان کے آنے کی امید باندھے، ان کے آنے کی امید باندھے، فاصلوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے آنے کی امید باندھے، فاصلوں کی طرف دیکھتے ہیں، جو مدینہ نہیں جا چکے وہ، جو مدینہ نہیں جا سکے وہ، کون کہتا ہے مجبور ہے وہ، سر کٹا کر بھی مسرور ہے وہ، اس لیے ہم مصائب سے زیادہ، اس لیے ہم مصائب سے زیادہ حوصلوں کی طرف دیکھتے ہیں، اس لیے ہم مصائب سے زیادہ رافضیت کے ٹکڑوں پہ پل کر کربلا کو سمجھ نہ سکو گے، ہم غلامان احمد رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، سیدوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، ذکر اہل بیت مصطفیٰ، ذکر خاندان مصطفیٰ، عظمت اہل بیت مصطفیٰ، نعرہ حیدری، اور ذرا بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ ہم غلامان احمد رضا ہیں، دور ہو جائیں گے سو اندھیرے، آئیں گے وہ ودا کی طرف سے، ٹک ٹکی باندھ اہل مدینہ، ٹک ٹکی باندھ اہل مدینہ، گھاٹیوں کی طرف دیکھتے ہیں، جو مدینہ نہیں جا سکے وہ، باپ جو مسکرا کر گھروں میں بچیوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان سے خوش ہوتے ہیں مصطفیٰ بھی، ان پہ ہوتی ہے رحمت خدا کے، باپ جو مسکرا کر گھروں میں بچیوں کی طرف دیکھتے ہیں، جو مدینہ نہیں جا سکے وہ، جو مدینہ، جو مدینہ، ان سے راضی ہوئے مصطفیٰ بھی، ان سے راضی ہوا ہے خدا بھی، باپ جو مسکرا کر گھروں میں بچیوں کی طرف دیکھتے ہیں، جو مدینہ نہیں جا سکے وہ۔ عبادتوں کا خزینہ دکھا کے لے آؤں، وہیں سے خلد کا زینہ دکھا کے لے آؤں، خدایا اتنی نوازش میری کمائی پر، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں، خدایا اتنی نوازش میری کمائی پر، میں اپنی اللہ ماں خوش کو رکھے، مدینہ دکھا کے ماشاء لے آؤں، اللہ۔ خدایا اتنی نوازش۔ ہم لوگ مسافر ہیں، ہم اور نور بھائی مفتی صاحب، ہم لوگ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، ہم دونوں دوست، راستے میں کئی لاشیں دیکھتے ہیں، کئی لاشیں، کوئی ایسی لاشیں جو روڈ سے چپٹی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کا سر نہیں ہوتا، ہم بائی روڈ سفر کرتے ہیں، ہزاروں لاشیں دیکھتے ہیں، اگر معلوم ہے ہمیں کون سی چیز بتاتی ہے، یہ حضور کی نعت بتاتی ہے، حضور کی محبت۔ لوگ آپ ایک دن سفر کرتے ہیں سال میں، گھر آتے ہیں تو لگتا ہے کہ 4 دن سے ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہر رات آتے ہیں، گھنٹہ بھی روم میں نہیں رہتے، بے اسٹیج شک پر آتے سبحان ہیں۔ اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کپیل احمد صاحب تھکتے نہیں ہیں، نور مجسم صاحب تھکتے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، جو بزدل ہیں مہورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں، مجھے لیکن سفر کی مشکلوں سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اپنی ماں کی صورت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں۔
کیا بات لیکن سفر کی مشکلوں سے نہیں لگتا۔ آپ سب کی فرمائشیں بھی ہیں، فرمائشوں کا ہی احترام کر رہا ہوں، ایک ایک دو دو شعر پڑھ رہا ہوں۔ بہت اس شعر کو پھر پڑھیے جی اور پھر آپ کے ساتھ ہر وہ شخص پڑھے گا خدا کی قسم جس کو مدینہ جانا ہے، جس کے پاس آنکھ نہیں ہے۔ پاکستان کے اقبال عظیم ہے، آنکھ نہیں تھا دونوں آنکھ، پڑھنا نور مقبول ہے وقت کا۔ خدا کی قسم ہم بار بار مدینہ دیکھیں، اللہ خوش نصیب ہے، مگر پھر بھی آنکھ میں آنسو آتا ہے، ایک بار اور دیکھیں، ایک بار اور دیکھیں۔ پاکستان کے نابینا شاعر تھے اقبال عظیم، دونوں آنکھیں نہیں تھیں ان کی، انہی کا وہ کلام ہے، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ ایک بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔ بے شک سبحان انہی کا وہ اللہ۔ کلام ہے، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ۔ کسی نے پوچھا اقبال عظیم کتنی دفعہ مدینہ گئے؟ 7 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ ذرا زور سے کہو، کتنی دفعہ؟ کتنی دفعہ گئے؟ 7 دفعہ۔ کسی نے کہا کہ اقبال عظیم دکھتا نہیں ہے تو دیکھنے کیا آتے ہو؟ دکھتا نہیں ہے تو دیکھنے کیا آتے ہو؟ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں باب جبریل کہاں ہے، باب میکائیل کہاں ہے، مواج شریف کہاں ہے، ریاض الجنہ کہاں ہے، حجرہ عائشہ کہاں ہے، منبر مصطفیٰ کہاں ہے، منبر ابو بکر کہاں ہے، روضہ ابو بکر کہاں ہے، ماشاءاللہ۔ جنت البقیع کہاں ہے؟ تم کو نہیں دکھتا ہے تو دکھتے آتے کیا ہو؟ اور آ جاتے ہو تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ حضور کا روضہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، ایک نابینا ہے دونوں آنکھ میں آنسو لیے ہوئے کہتا ہے یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو بتا رہی ہے، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو بتا رہی ہے، شاید میں چلتے چلتے روزے پہ آ گیا ہوں اور کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس جگہ سے، طیبہ کے راستے میں میں چپ کھڑا ہوا ہوں، میں لب کسا نہیں ہوں، میں محو التجا ہوں، ارے آنکھ سے کیا دیکھوں، آنکھ سے تو سب دیکھتے ہیں مگر میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ یہ حضور کا عاشق کہہ رہا ہے، پھر پڑھو، واہ واہ واہ۔ جو مدینہ نہیں جا سکے وہ، جو مدینہ آئے اللہ ماشاء اللہ۔ میں نے پہلی بار یہ کلام آج پڑھا تھا، آج پڑھا تھا۔ محفل مقبول ہوئی ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں۔ سلامت رہو آپ۔ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے جو مدینہ نہیں جا سکے وہ، حاجیوں کی